بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ اس وقت کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے جو ینگ جنریشن ہیں، نوجوان جو ہیں، خاص طور پر اس کام میں انوالو ہو کر گمراہ بھی ہو رہے ہیں اور اپنے جو والدین ہیں یا اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اس وقت چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ موبائل موجود ہے، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا، کوئی بھی نوجوان لڑکا یا لڑکی، اس کے پاس کم از کم اینڈرائڈ موبائل بھی ہے اور اس کی آلموسٹ کافی حد تک انٹرنیٹ کے ساتھ ایکسیس بھی موجود ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اب جو نوجوان ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، جن کے پاس اتنا دین کا علم نہیں ہے یا جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، جو اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دین کا اتنا علم نہیں ہوتا، اتنی سمجھ بوجھ ان کے پاس نہیں ہوتی، تو اب انٹرنیٹ پر مختلف چینلز کے ذریعے ہر شخص تو نہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں، چاہے وہ قادیانی ہے، چاہے وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مرزائی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں یعنی وہابی ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ اپنا چینل بناتا ہے اور فیس بک پر، یوٹیوب پر، انٹرنیٹ کے کسی بھی پلیٹ فارم سے اپنا جو پیغام ہوتا ہے، جو اپنے مائنڈ سیٹ جو اس کا ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے دوسروں کو کنونس کرتا ہے، یعنی ایسے کویسچنز اریز کرتا ہے، اس طرح کی باتیں شروع کرتا ہے کرنی کہ جس سے وہ اپنی طرف کسی بھی نوجوان کو بآسانی طور پر اٹریکٹ کر سکے۔ یعنی مثلا انجینئر مرزا جو ہے، اس کا چینل ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے ایسے کویسچنز کو ریز کرتا ہے، ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے باتوں کے ذریعے کہ جس سے سننے والا جو ہے، جس کو دین کا اتنا علم نہیں ہے، جو ینگ جنریشن ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ اس کی باتیں سنتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اور اس طرح کسی اور قادیانی ہیں، اس طرح کے مختلف ٹرمز کے لوگ ہیں جو مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سننے والا جو ہوتا ہے نوجوان، اس کو نہیں پتہ ہوتا اس کی ڈیٹیل کا، وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیوں بات کر رہا ہے، بس اس کی چینل دیکھا اچھا سا اور اس کی پرسنالٹی دیکھی، اچھی لگی اور اس کو سننا شروع کر دیا۔ اس سے ایک نوجوان جو ہے بآسانی طور پر جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ اب نوجوان جو ہیں وہ خاص طور پر ان کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، سنتے ہوئے 2 4 5 دن، 1 ماہ، 2 ماہ سنتے رہیں گے اس کو۔ سننے کے بعد ان کا جو ذہن ہے وہ چینج ہو جائے گا، وہ اپنا جو ان کا مذہب ہے، اگر وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو لگے گا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، یا میرے والدین جو ہیں وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہے، ہمارا جو مذہب ہے، جو اہل سنت والجماعت ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے اندر یہ خامیاں ہیں۔ یہ پیدا کہاں سے ہوئی اس کے ذہن میں؟ اس نے انٹرنیٹ پر مختلف لوگوں کے جو سوالات ہیں، جو ان کی گفتگو ہیں، جو ان کی گمراہ کن ایسی ٹرمز اور ایسی باتیں کی گئی ہیں، ان سے وہ متاثر ہوا، اس کے ذہن میں کویسچنز پیدا ہوئے اور اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک وہ کہہ رہا ہے اور ہم غلط ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نوجوان نے اپنے ذہن میں یہ نیت کر لی کہ اب میں نے اس کو ہی اڈاپٹ کرنا ہے، اس نے جو طریقہ بتایا ہے، اگر اہل حدیث ہیں تو میں نے اب اہل حدیث کو ہی اپنانا ہے۔ اب وہ اپنے والدین کا نیٹیو ریلیجن ہے
یا اس کا جو اپنا جو اہل سنت سے اگر وہ تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر ادھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، جس سے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں اور اس کے بہن بھائی بھی، اور اپنے لیے بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، اس میں اب کرنا کیا چاہیے؟ بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کسی بھی فرقے سے، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو سننے کے بعد، اس کو کسی بھی بندے کی بات سنی آپ نے تو فوراً سے اس پر ایمان نہ لے آئیں کہ جی اب اس نے یہ بات کہی ہے تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نہیں، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ وہابی ہیں، اہل سنت ہیں، یا قادیانی ہیں، یا کرسچن ہیں، کسی بھی فرقے سے، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے علماء کرام سے ملیں، ان سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ جو بات میں نے سنی ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے، مجھے اس کی تفصیل چاہیے۔ یا جو بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا کیے گئے ہیں انٹرنیٹ پر کسی آدمی کو سننے کے بعد، اس کو آپ ڈسکس کریں اپنے عالم دین کے ساتھ، اپنے مذہبی اسکالر کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں کہ یہ معاملہ ہے، میں ذرا پریشان ہوں اس میں، تو میرا یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ ایک بندہ، 2، 3، 4، 5 اسکالر سے کم از کم آپ ملیں اور تسلی کریں کہ کیا ان سوالات کے جوابات جو ہیں آپ کو ملے ہیں، جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر تو تسلی بخش جواب ملے ہیں، آپ ڈائیورٹ نہیں ہوں گے، یا آپ کے اپنے نیٹو جو آپ کے والدین سے جو آپ کو جماعت یا مذہب ملا ہے، آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ کو ایک تسلی بخش جواب مل سکتا ہے۔ اگر نہیں ملتا تو پھر آپ پھر فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کو پھر آسانی ہو جائے گی کہ میرا مذہب جو ہے اس میں مجھے کسی طرح سے صحیح جواب نہیں ملا، یہ میرے سوال تھے ان کو صحیح طریقے سے ایکسپلینیشن نہیں کی گئی، یا مجھے صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں گیا۔ آپ مزید اپنے علماء کرام سے ملتے رہیں۔ اگر تو کافی محنت کے بعد اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی چیزوں کی، آپ کے سوالات جو کلیئر نہیں ہوتے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں نے اب کس مذہب کو اڈاپٹ کرنا ہے، پھر آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اسکالر جو ہیں وہ بات صحیح کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ پاک نے یہ ہمیں ایک نعمت دی ہے کہ ہمارے اندر اللہ پاک نے ضمیر رکھا ہے ہمارے اندر، یہ ایک طرح کی عدالت ہے۔ اللہ نے ایک عدالت کی ٹرم میں ہمارے اندر ضمیر رکھا ہے۔ اب یہ ہمیشہ حق سچ کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ کا کسی بھی سوال کے جواب میں آپ مطمئن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو آواز دے رہا ہے کہ جو آپ کو علماء کرام جواب دے رہے ہیں آپ کے سوال کا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر بعض اوقات وہ مطمئن ہو جائے گا، بعض اوقات اس میں بے چینی رہے گی، ضمیر کہے گا نہیں یہ بات صحیح نہیں کر رہے ہیں، ضمیر کہے گا یہ بات آپ جو سن رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو مزید ایکسپلین کروائیں۔ اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو مطلب آپ کا ضمیر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مکمل طور پر بتائے گا کہ آپ یہ جو سن رہے ہیں، جو جماعت جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، یہ باتیں صحیح ہے یا نہیں۔ آپ کا ضمیر آپ کو اچھی طرح سے بتا دے گا، آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا اسکالر ہے، جو مذہبی اسکالر جو ہے، علماء کرام جو ہیں، عالم دین جو ہے، وہ بات غلط کر رہا ہے۔ آپ پھر آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب کہ کبھی بھی بات سنی اور اس پر فوراً عمل نہ کر لیں، اس کی تہ تک جائیں، اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ کریں، اس کو قریب سے اور دور سے دیکھیں کہ یہ بات کس طرح صحیح ہے اور کس طرح غلط ہے، اس کو ہر اینگل سے پرکھیں، اپنے اسکالر سے، عالم دین سے، پڑھے لکھے لوگوں سے ملیں، آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان سے جواب آپ کو مل گیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملتا تو سو بسم اللہ، پھر آپ ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں، کسی اور جماعت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ چونکہ آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب اس میں کوئی خامی ہے، یا اسکالر میں خامی ہے، جماعت میں خامی ہے، تو آپ اس کو پھر چینج کریں۔ تو فوراً سے آپ کسی بھی انٹرنیٹ سے کسی کی بات سنی تو آپ فوراً سے اس کو مان نہ لیں، بلکہ اس کی تحقیق کریں ہوئے پہلے اپنے مسجد کے امام سے ملیں، عالم دین سے ملیں، آپ کے جو امام ہیں ان سے ملیں، اسکالر سے ملیں، تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔
تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اور آج کل کے نوجوان جو ہیں خاص طور پر اس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ انگیج کر رہے ہیں ان کو، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. تو اس میں آپ کو اپنے کو سیکیور رکھنا ہے، اپنی سیفٹی کرنی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھنا کہ جو اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کی بھی کر رہے ہیں. اور ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کو انٹرنیٹ سے پیسے آ رہے ہیں، یا وہ اپنا یہ سورس بنایا ہوا ہے، یا جو دی ایجنٹ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ اس کے اوپر غور کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.